السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جی آج کا سبق حروف تہجی میں سے ہمارا صرف 2 حرفوں پر ہوگا۔ آئیے جانتے ہیں کہ ان کے مخرج کیا ہیں، ان کو کن صفات کے ساتھ پڑھنا ہے، کہ ان کو پور پڑھنا ہے یا باریک پڑھنا ہے۔ چلیں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں۔ سب سے پہلے جان لیجئے کہ ہاں کا مخرج بہت ہی آسان ہے۔ ہمارے گلے کے 3 حصے ہیں نا، ٹھیک ہے، اوپر والا حصہ، درمیان والا اور نیچے والا حصہ جو سینے کے ساتھ ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے حرف ہاں ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں یوں۔ اور دوسری بات یاد رکھیں، حرف ہاں کو ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ ایک بار پھر سے میں پڑھتا ہوں، ہاں۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ حمزہ حمزہ حمزہ۔ حمزہ کا مخرج بھی جو ہے وہ اقصائے حلق ہے، جہاں سے ہاں ادا ہوتی ہے، یعنی ہمارے سینے والی طرف والا حصہ، ٹھیک ہے، گلے کا جو سینے کے ساتھ ملا ہوا حصہ ہے، یہاں سے حرف حمزہ جو ہے وہ ادا ہوتی ہے۔ دوسری بات یاد رکھیں، حمزہ کو بھی ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ اور آخری بات یاد رکھیں کہ یہ 2 حروف خا ہا ہو یا پھر حمزہ ہو، جب یہ ساکن ہوتے ہیں تو بعض لوگ اس کے پڑھنے میں کیا خطا کرتے ہیں۔ ہا کی مثال لے لیتے ہیں، بعض لوگ اسے کیسے پڑھتے ہیں، قلقلہ کرتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، یا پھر بعض یوں پڑھتے ہیں، یاد رکھیں یہ دونوں طریقے غلط ہیں۔ صحیح طریقہ کیا ہے اس کا، دینا۔ ہاں کے اوپر تھوڑی سی آواز جاری رہے گی کیونکہ ہاں جو ہے حرف رخو میں سے ہے۔ اور دوسرا حمزہ ساکنہ، یعنی وہ حمزہ جس کے اوپر جزم ہو، تو اکثر ہی لوگ اس کے پڑھنے میں بھی خطا کرتے ہیں۔ حمزہ ساکنہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جہاں سے گلے سے ہماری آواز نکلتی ہے نا، یوں ہوتا ہے وہ۔ جب حمزہ ساکنہ کو پڑھتے ہیں وہ بند ہو جاتا ہے، ہماری آواز بالکل بند ہو جاتی ہے۔ جیسے دیکھیں، اقرأ اقرأ، را را حمزہ زبر را، ٹھیک ہے، یوں نہیں آواز ہونی چاہیے، را را۔ اور بعض لوگ کیا پڑھتے ہیں، را حمزہ زبر را، اقرأ، اور بعض کیا پڑھتے ہیں، اقرأ بسم را فتح را زبر را، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیں حمزہ ساکنہ کی آواز الگ ہوتی ہے ان سب سے، اقرأ، ٹھیک ہے، تأتون، یأتیک، یأتیک،